آج کا ٹاپک وہ اعمال جن سے اللہ راضی ہو، جو ہمیں جنت کی طرف لے جائیں، ان راستوں پر ڈال دیں، افضل اعمال۔ تو ان پر کچھ احادیث کو دیکھتے ہیں۔ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسولہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا، پوائنٹس پر بات کرنے سے پہلے سب سے پہلی چیز، بیسک چیز کیا ہے؟ ہمیں اپنے گناہوں پر استغفار کرنا ہے۔ استغفار لازمی، جیسے قرآن کریم میں جگہ جگہ اللہ نے فرما دی ہے، یعنی تمام انبیاء کا یہ میسج تھا اپنی نیشنز کے لیے۔ سب سے پہلی چیز کہ ایک الہ کی عبادت کرو، اور اس کے بعد کیا ہے؟ استغفار کرو، گناہوں کی، اپنی خطاؤں کی استغفار طلب کرو۔ وہ بخشش کرنے والا ہے، رحم کرنے والا ہے، وہ معاف کر دے گا گناہ، ہاں اگر تم سچے دل سے۔ پھر اسی طرح قرآن کریم میں یہ بھی اللہ فرماتا ہے کہ جو استغفار کر رہا ہے اس پر عذاب نہیں آئے گا، یعنی اللہ نے یہ بات کہہ دی۔ پھر اسی طرح حدیث میں بھی ہمیں یہ بات پتہ چلتی ہے کہ استغفار کے بے شمار فائدے ہیں، جیسے سورہ نوح میں ہم پڑھتے ہیں نا، فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، یعنی تمہارے لیے دنیا کی فراوانیاں کر دے گا، خوشحالیاں دے گا، مال و اولاد دے گا، تمہارے کاروبار میں برکت دے گا، یعنی نہ صرف کہ تمہاری جو خطائیں ہیں، گناہ معاف ہوں گے، بلکہ دنیا کی جو خوشحالیاں ہیں وہ بھی ملیں گے۔ سبحان اللہ۔ تو جی استغفار کو یہ پکڑنا ہے، اس کو، یہ پہلی چیز ہے، بیسک چیز ہے، لازمی استغفار کی تسبیح کیجیے، کثرت سے استغفار کیجیے، چلتے پھرتے پڑھتے جائیے۔ پھر اسی طرح اور اذکار بھی ہیں، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یعنی اللہ کا ذکر۔ یہ تو میں نے ایک کلمہ آپ کے آگے رکھا، لیکن اس کے علاوہ ویرائٹی ہے اللہ کے ذکر کی، تو یہ استغفار بھی ذکر میں آ رہا ہے۔ اور اسی طرح ذکر کے حوالے سے بڑی زبردست حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا کہ کیا میں تمہیں ایسے اعمال کی خبر نہ دوں جو کہ تمہارے رب کے پاس درجات بڑھا دینے والے ہیں، یعنی تمہارے درجات بلند ہوں گے۔ اور یہ ان چیزوں سے، یعنی اس چیز سے بہتر ہے کہ تم اللہ کی راہ میں سونا چاندی خرچ کرو، یعنی اس سے بھی بہتر ہے۔ اور یہ اس سے بھی بہتر ہے کہ تم میدان جنگ میں تم دشمنوں کو قتل کرو اور وہ تمہیں قتل کریں، یعنی میدان جنگ میں تم اللہ کی خاطر ان سے لڑو، اور پھر پیچھے بات آئی کہ تم سونا چاندی اللہ کی خاطر خرچ کر رہے ہو۔ تو ان تمام اعمال سے بڑھ کر، یعنی جتنے بھی یہ کام ہیں، یہ گڈ ڈیڈز ہیں، لیکن ان سب سے بڑھ کر کیا چیز ہے جو درجات کو بڑھا دے آسمانوں پر؟ کیا چیز ہے وہ؟ یعنی صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ ضرور بتائیے وہ کیا چیز ہے؟ تو آپ نے کہا قالا ذکر اللہ کا ذکر، اور سہل ہے۔ اسی طرح یہ بھی حدیث آتی ہے نا، سبقت لے گئے اللہ کا کثرت سے ذکر کرنے والے اور ذکر کرنے والیاں، یعنی ایکسل کر گئے وہ اپنے گڈ ڈیڈز میں۔ اور آسان سہل چیز ہے، بیٹھے بیٹھے آپ تسبیح کریں، اللہ کا ذکر کریں، چلتے پھرتے تسبیح کریں، کچھ بھی زبان سے، جیسے میں نے کہہ دیا کہ بہت سارے ماشاءاللہ اذکار ہیں الحمدللہ، تو پڑھتے رہیں۔ اچھا جی، یہ چیز ہوگی اللہ کا ذکر، استغفار۔ پھر جی دوسری جو بات آ رہی ہے، دوسری چیز کیا ہے؟ والدین کے ساتھ نیکی کرنا، احسان کرنا۔ دیکھیں قرآن کریم میں جہاں پر اللہ نے کہا ہے نا کہ میرے ساتھ شرک نہ کرنا، یعنی عبادت تو صرف میری ہی ہوگی، فوراً اس کے ساتھ ہی دو جگہوں پر یہ بات آئی ہے، یعنی امیڈیٹلی بعد میں جو والدین ہیں ان کے حقوق کے بارے میں اللہ نے فرما دیا۔ اور اس کے بارے میں حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا ای الاعمال احب الی اللہ، اللہ کو کون سا عمل سب سے زیادہ پسندیدہ ہے؟ تو آپ نے فرمایا قال الصلاۃ علی وقتہا، یعنی اپنے وقت پر نماز پڑھنا۔ پھر پوچھا گیا ایو عمل، یعنی اس کے بعد کون سا عمل ہوگا؟ یعنی سب سے ایک پہلی چیز تو یہ ہوگی اپنے وقت پر نماز ادا کرنی۔ پھر کیا ہے جی؟ پھر آپ نے فرمایا ثم بر الوالدین، یعنی والدین کے ساتھ نیکی کرنا۔ اور پھر پوچھا گیا کہ کون سی چیز، یعنی اس کے بعد کون سی چیز اللہ کو محبوب ہے؟ تو پھر آپ نے فرمایا قالا ثم جہاد فی سبیل اللہ، تو یعنی اللہ کی راہ میں جہاد کرنا۔ تو اب دیکھ لیجیے کہ یہاں پر ترتیب جو دی جا رہی ہے کہ اللہ کے جو فیوریٹ گڈ ڈیڈز ہیں ان میں کیا چیز آ رہی ہے؟ سب سے پہلے نماز کا اپنے وقت پر ادا کرنا، پھر جی نیکی کرنا والدین کے ساتھ، اور پھر اللہ کی راہ میں جہاد کرنا، یعنی اسٹرگل کرنا۔ ٹھیک ہے، جہاد سے سمجھیے گا جہاد، جد و جہد سے آتا ہے اسٹرگل کرنا، ایفرٹ کرنا، کسی بھی قسم کی، بڑی ہو چھوٹی ہو۔ ٹھیک ہے، یعنی یہ نہیں ہے کہ قتال کرنا، قتال بھی آ جاتا ہے جہاد میں، لیکن
عام جو آپ کی نارمل لائف ہے اس میں آپ اللہ کے احکامات کو پورا کر رہی ہیں، گناہوں سے بچ رہی ہیں، حلال کاموں کو لے رہی ہیں، فرائض کے ادا کرنے میں آپ کو اسٹرگل ہو رہی ہے، محنت کر رہی ہیں، صبر کر رہی ہیں، تو کیا ہے، ان فیکٹ یو آر اسٹرگلنگ ان دا وے آف اللہ. ٹھیک ہے جی. یعنی آپ نے چھوٹی سی ایک مثال دے دیتی ہوں کہ آپ نے پانی کا گلاس پکڑا لیفٹ ہینڈ سے، اب آپ سوچتی ہیں نہیں، سنت یہ ہے، میرے رسول نے یہ کہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم کہ رائٹ ہینڈ سے میں نے پانی پینا ہے، تو اب آپ نے رائٹ ہینڈ میں لے لیا، تو یہ کیا ہے، یہ بھی آپ کا جہاد ہے. یہ ایک لیسٹ جو ہے آپ کہہ لیں کہ اگزامپل میں نے آپ کو دے دی. اسی طرح والدین کے حقوق کے بارے میں قرآن کریم میں جو بات آتی ہے سورۃ الاسراء میں، بڑی پیاری آیت ہے. اللہ نے فرمایا کہ دیکھو یعنی یہ اللہ کا فیصلہ ہے، وَقَضَىٰ رَبُّكَ، اللہ نے ڈیسائیڈ کر دیا ہے کہ تم نے صرف ورشپ ہوگی اللہ کی، اور اس کے بعد تم نے اپنے والدین وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. اور پھر کیا بات آتی ہے کہ اگر تمہارے پاس بڑھاپے کی صورت میں کوئی ایک ہے، یہ دونوں ہیں، تم نے انہیں اف تک نہیں کہنا، اور اپنے پر بچھا دینے ہیں. یہ میں ذرا مفہوم آپ کے آگے رکھ رہی ہوں، ٹھیک ہے، ان آیات کا. اپنے پر جو ہیں ان کے آگے بچھا دینے، یعنی انتہائی جو آپ کہہ لیں عاجزی کے ساتھ ان کے ساتھ پیش آنا ہے. ٹھیک ہے، اس میں بڑا صبر ہے. دیکھیں نا، اللہ نے کہہ دیا نا کہ جو جنت ہے اس کے اراؤنڈ جو ناپسندیدہ چیزیں ہیں، جو باڑ لگا دی ہے نا اللہ نے، وہ آپ کی فیوریٹ چیزیں نہیں ہیں. جو ڈیفینس کہہ لیں آپ، اس کے اراؤنڈ جو چیزیں ہیں وہ ہمیں بھاتی نہیں ہیں، دل کو ہم سے وہ ہوتی نہیں ہیں، مشکل لگتی ہیں، وہ صبر ہوتا ہے ان میں. اور لیکن جو چیزیں جہنم کی طرف لے کے جانی ہو، جہنم کو اللہ نے لس، آپ کا جو پلیئرز ہیں، ڈیزائرز ہیں، ان چیزوں میں اللہ نے اس کو رکھ دیا ہے. یعنی یہ جو چیزیں ہیں نا، ہماری ڈیزائرز، یہ جو ہمارے دنیاوی مزے ہیں، یہ ہمیں جہنم کی طرف لے کر جانے والے ہیں. ٹھیک ہے، یعنی بات کو سمجھے گا. جو ناپسندیدہ باتیں ہیں وہ آج تو لگ رہی ہیں بھاری، لیکن انشاءاللہ اگر آپ اللہ کی خاطر وہ کام کر رہی ہیں تو ڈیفینیٹلی اللہ اس پر ریوارڈ دے گا. اللہ نے کہا میرے سے بڑھ کر بات کا سچا کون ہے، وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا. بہت ہی خوبصورت بات ہے. تو ڈیفینیٹلی اللہ اپنے وعدے کو پورا کرے گا. ٹھیک ہے، تو یہ چیز ہے. تو اس لیے اب کہنا میں یہ چاہ رہی ہوں کہ یہ ایسا ہی ہے کہ بڑھاپے میں جا کے بالکل بچوں جیسی پیرنٹس جو ہیں وہ باتیں کر رہے ہوتے ہیں، ان کو وہ جو اچھے خاصے سمجھدار ہوتے ہیں، لیکن اس ایج میں جا کے اپنی وہ عقلیں جو ہے نا وہ کہتے ہیں ماری گئی. لیکن پھر اس میں جو صبر کر گیا، جو ان سے محبت سے کام کر گیا، تو انشاءاللہ پھر اس کے لیے جنت. پھر حدیث میں ایک اور چیز بھی آتی ہے، بڑی سخت وارننگ ہے. اللہ معاف کر دے، اللہ یا رب تو کرم کر ہم پر، کہ جس نے نافرمانی کی اپنے پیرنٹس کی، تو اس پر یعنی اس کی کہا گیا کہ ناک خاک آلود ہو، یعنی اس پر کرس کر دیا گیا، لعنت کر دی گئی ہے کہ جو نافرمان اولاد ہیں. تو یہ میں آپ کو ایک سمپل ایکسپیرینس کی بھی بات بتاؤں تو آپ کتنی ہی نیکیاں کری جائیں لیکن اگر آپ کے پیرنٹس آپ سے راضی نہیں ہیں، یار اب پھر خسارہ ہے. یقین جانیے خسارہ ہے، اللہ نہ کرے. تو آپ چاہے تھوڑی نیکی کر لینا، لیکن اگر پیرنٹس راضی ہیں نا، یقین جانیے یہ زبردست نیکی، یہ اس کو ہلکا نہ جانے گا. اس چیز کو، یہ بہت بڑی بات ہے. آپ جیسے یہ ذکر کا پڑھ لیا نا، ہم نے ذکر کی حدیث پڑھی ہے نا کہ بھی رسول نے کہا ہے دیکھو تم سونا چاندی خرچ کر رہے ہو یا جو کچھ اور بھی بڑے بڑے کام کر رہے ہو، لیکن ذکر کر لو، اس کا بڑا تمہارے درجات بلند کر دے گا. اللہ بلند ہوں گے، ڈیفینیٹلی ایسا ہوگا. تو اسی طرح یہ بات کو سمجھے گا کہ والدین سے نیکی کرنا، اس کو ہلکا نہ جانیے گا. یقین جانیے جو وہ اپنی خوشی سے، محبت سے، پیار سے اپنے پیرنٹس پر خرچ کر رہا ہے، دے رہا ہے، اللہ اس کو بہت کئی گنا دنیا میں ہی دیتا ہے. آخرت میں تو اللہ نے سبحان اللہ کیا اس کے لیے اجر رکھا ہے، دنیا میں ہی اللہ دے گا. تو جو چیز آپ کے دل کو نہیں بھا رہی نا، اس پہ صبر کرنا ہے. اور یہ جو کام ہے نا، اس کو ضرور ہر حال میں ہمیں کرنا ہے اگر ہم جنتیں چاہتے ہیں. خالی نمازیں ادا کر لینا، جیسے میں نے کئی بار کہا ہے کہ ریچوز ادا کر لینا انف نہیں ہے. اچھا جی، یہ ہو گئی تھی ہماری جی دوسری چیز، اللہ کا ذکر ہو گیا، اور پھر والدین کے ساتھ نیکی ہوگی. تیسری چیز کیا آ رہی ہے جی؟ فرائض کا ادا کرنا. یہ بھی اللہ کی طرف لے کے جانے والے اعمال ہیں، ہمیں اللہ کے قریب کرنے والے اعمال ہیں. اللہ نے خود قرآن کریم میں فرما دیا وَاسْجُدْ وَاقْتَرِب، سجدہ کرو اور قریب ہو جاؤ. ٹھیک ہے،
تو اب جیسے نمازوں کے بارے میں کیا آتا ہے کہ اس کی اہمیت آپ کو اس سے پتہ چلتی ہے. قرآن بہت ساری چیزیں ہیں یہاں پر، تو میں اس چیز کو رکھ ہی نہیں سکتی، یعنی کہ اتنی آیات ہیں، اتنی احادیث ہیں. تو بہرحال اس حدیث کو دیکھتے ہیں. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ نے فرمایا بے شک وہ عمل جس کے متعلق سب سے پہلے قیامت کے دن بندے سے حساب لیا جائے گا اس کی نماز ہے، اور اگر وہ درست ہوئی تو یقیناً وہ کامیاب سکسیسفل رہا، اور اگر وہ نماز خراب ہوئی تو بے شک وہ ناکام ہوا، یعنی اس کے لیے پھر وہ خسارہ. اور پس اگر اس کے فرائض میں کچھ کمی ہوئی تو اللہ فرمائے گا کہ دیکھو کیا میرے بندے کے نامہ اعمال میں کچھ نوافل ہیں. سبحان اللہ. یعنی اگر فرائض اس کے کم ہے تو پھر نوافل کو دیکھا جائے تو اس کے ذریعے سے فرائض کی کمی کو پورا کیا جائے گا، پھر اس کے سارے اعمال کا حساب اسی طریقے پر ہوگا. اس کو ترمذی روایت کر رہے ہیں. یعنی سب سے پہلے کیا بات آ رہی کہ نماز کا پوچھا جائے گا، آپ اس کے یعنی اکاؤنٹیبل ہوں گے. پھر اس کے بعد جو آگے حقوق العباد ہو گئے یا کچھ اور جو فرائض کی ادائیگی ہے، یہ باقی چیزیں ہیں وہ پھر اس طرح چلیں گی. پھر اسی طرح نماز نہ پڑھنے پر بڑی سخت وعید آئی ہے سورۃ المدثر میں. وہ آیتیں ایسے چپک کے رہ جاتی ہیں جب انسان پڑھتا ہے. تو اس میں کیا بات آتی کہ وہ جنتی پوچھیں گے جہنمیوں سے کہ تم بھی کیوں آئے جہنم میں؟ تو وہ کہیں گے قالوا لم نک من المصلین، ہم نمازی نہیں تھے، ہم نماز پڑھنے والوں میں سے نہیں تھے، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے. ٹھیک ہے، ایک چیز وہ یہ کہیں گے. دوسری کیا کہیں گے؟ ولم نک نطعم المسکین، ہم مسکینوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے. ٹھیک ہے، یہ دو چیزیں ہوئیں. اور پھر تیسری کہیں کہ ہم تو بس کھیل تماشے میں مگن تھے، نَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ. تو یہ نماز سب سے پہلی چیز وہ کہیں گے، یہ ہمیں جہنم میں لے کے آئیے کہ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے. دوسری کھانا کھلانا، اور کیونکہ کھانے کھلانے کا بھی آتا ہے نا. دیکھیں جب آپ پڑھتے ہیں نا قرآن کریم پڑھتے تو اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، نماز قائم کرو، زکوٰۃ کیا ہے؟ یعنی اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے کی بات کی جا رہی ہے. کہیں پہ زکوٰۃ کے الفاظ نہیں آتے تو اللہ اس کو جیسے ہم سورۃ البقرہ کی بگننگ میں پڑھتے ہیں نا، میں یہاں پر صرف آپ کو یہ کہہ رہی ہوں کہ سمجھیے اللہ کہنا کیا جا رہا ہے، اللہ کے ہمیں میسج کو سمجھنا ہے. تو جب ہم سورۃ البقرہ کی بگننگ میں پڑھتے ہیں نا تو اس میں آتا ہے نا کہ وہ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اور پھر وہ خرچ کرتے ہیں، نمازیں پڑھنے والے ہیں. یقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ينفقون. ٹھیک ہے، بات وہی آگے خرچ کرنے کی ہے نا، مال کے حوالے سے بات آگے. ٹھیک ہے، خرچ کرنے کے حوالے سے، لیکن زکوٰۃ کا ورڈ نہیں آیا بٹ دوسرے طریقے سے آ گیا. صحیح ہے. تو یہ کئی جگہوں پر آپ ایسا پائیں گے. یہ ترتیب ہے اللہ کی. سبحان اللہ. یعنی کہ نماز اور یہ جو اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، جیسے کہ یہ آپس میں اللہ نے ان کو اکثر ان کا آپ کہہ لیں کہ اکٹھے ہی ذکر کیا ہے. ٹھیک ہے جی. تو یہ چیز ہوگی کہ نماز کو یعنی ٹائم پر پڑھا جائے. یعنی جیسے ابھی ہم نے حدیث بھی پڑھ لی کہ سب سے بیسٹ ایو عمل احب الی اللہ، اللہ کو سب سے پسندیدہ عمل کون سا ہے؟ نماز. الصلاۃ علی وقتہا، اپنے وقت پر نماز کا ادا کرنا. پھر اسی طرح نماز کی اگر آپ بینیفٹ دیکھیں تو اس میں یہ بھی چیز آتی ہے نا کہ ایک حدیث ہے، اوتھینٹک حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پتھ جھڑ کا جو موسم تھا جیسے ہوتا ہے تو اس میں آپ دیکھیں پتے کیسے گر رہے ہوتے ہیں نا، بہت زیادہ وہ ڈرائی ہو چکے ہوتے ہیں. تو آپ باہر نکلے اور آپ نے ایک درخت کو ہلایا، جس کے سوکھے ہوئے درخت کو ہلایا تو کیا ہونا تھا؟ تو سارے اس کے پتے جو ہے نا جھڑ کے نیچے گرے. تو آپ نے فرمایا صحابی سے کہ یہ جو نماز پڑھنے والا نا، اللہ اس کے گناہوں کو ایسے دور کر دیتا ہے، یہ سارے کے سارے گناہ اس کے نیچے گئے، ختم ہو گئے، دھل گئے. اور نماز کی مثال ایسا ہی نا، جیسے آپ کے گھر کے سامنے کوئی نہر بہہ رہی ہے تو 5 وقت جو اس نہر میں ڈبکی لگائے گا اس پر کہاں میل کچیل رہے گی. تو یہ اللہ کی قربت کا ایک زبردست ذریعہ ہے، یہی ہی ذریعہ ہے. واسجد واقترب. ٹھیک ہے. اسی طرح نوافل جو فرائض کو ادا کر لیتے ہیں، اسی طرح ان کے لیے نوافل ہیں. تہجد کے نوافل دیکھیں اب اس میں کیا آتی ہے بات تہجد کے حوالے سے کہ فرد نمازوں کے بعد سب سے جو بیسٹ نماز ہے وہ تہجد کی نماز ہے. ٹھیک ہے. وہ افضل وہ وقت ایسا ہے نا
کہ جب اللہ نے کہہ دیا کہ اللہ دنیا کے آسمان پر آتا ہے اور اللہ کہتا ہے کوئی مجھ سے مغفرت طلب کرنے والا، میں اس کی مغفرت قبول کروں، مطلب مانگو جو مانگنا ہے میں اس کو دوں. تو اور پھر وہ وقت ایسا ہے جیسے اللہ نے قرآن کریم میں فرما دیا کہ جو متقین اس وقت میں استغفار کرتے ہیں. ایک بات بڑے پتہ کی ہے، سمجھ لیجئے. اور ایک صحابی کا بھی آتا ہے کہ وہ نوافل ادا کر لینے کے بعد استغفار کرتے تھے. استغفار کیوں؟ کیونکہ یہ ہمیں قرآن کریم بتا رہا ہے. سورہ زاریات میں بھی آیت ہے اور اسی طرح سورہ آل عمران میں بھی آیت ہے کہ وہ بالاسحار یستغفر، یعنی کہ سحر کے وقت میں وہ استغفار کرتے ہیں. یہ جو خوبی ہے متقین کی، مومنین کی. ٹھیک ہے. تو اسی طرح یعنی تہجد کی جو نماز ہے وہ افضل نماز ہے بعد الفریدہ، فرد نمازوں کے بعد، یاد رکھیے گا. پھر اسی طرح کیا ہے جی چوتھی چیز کہ نیک اعمال پر مداومت، یعنی کہ نیک اعمال پر اسٹیڈ فاسٹ رہنا، جمے رہنا، ان کو کرتے رہنا اللہ کی رضا کے لیے، اس کے پلیئر کے لیے. اور حقوق العباد بھی آپ اس میں لے لیں، یعنی صلہ رحمی ادا کرنا. اللہ نے فرمایا کہ جو اپنی عمر میں، جو اپنے رزق میں، یعنی اپنے مال و دولت میں جو چاہتا اضافہ ہو اور عمر بھی اس کی لمبی ہو، تو وہ یقیناً یعنی یہ کام جب کرے گا، صلہ رحمی، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرے گا، قطع رحمی نہیں کرے گا، تو اللہ تعالیٰ ان دونوں چیزوں میں اضافہ فرمائے گا. اور اللہ سے بڑھ کر وہی بات کہ یہ بھی آپ آزما کے دیکھ لیجئے. آپ اپنے جو ریلیٹیوز ہیں ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا شروع کیجئے. ٹھیک ہے. اس میں بہت ساری چیزیں آتی، کچھ لوگ خواتین کہتی ہیں جی ہم تو اچھا کر رہے ہیں، وہ آگے سے نہیں کرے. تو ان کے لیے بھی حدیث ہے کہ ایک صحابی آئے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں تو بڑا اچھا سلوک کر رہا ہوں، لیکن اب آگے سے مجھے رسپانس جو ہے وہ اچھا نہیں ہے میرے ریلیٹیوز کا. تو آپ نے کہا کہ آپ ان کے منہ میں خاک ڈال رہے ہو. لیکن یعنی بات یہ ہے کہ آپ کا اپنی جگہ پر عمل ہے، اب وہ آگے سے وہ ہر کسی نے جیسے ہی ہے نا کہ اپنے اپنے اعمال کا حساب دینا ہے. لیکن یہاں پر ایک اور بات سمجھ لیجیے جو میں اکثر کہتی ہوں، یہ کہ آپ کو اللہ یہ نہیں کہہ رہا کہ بھئی جا کے اس کے گھر میں گھس کے بیٹھ جاؤ 2 دن اور بس چیٹنگ میں لگے رہو یا موبائل پر یا کچھ اس طرح. اللہ آپ سے یہ ریکوائر نہیں کر رہا بھائی، ایسا نہیں ہے. کہ پھر وہ خواتین قرید کے سوال کر رہی ہوتی ہیں کہ ہم کی پھر کیا کریں، کس طریقے سے ان کے ساتھ. دیکھیں حقوق حدیث میں بتا دیے گئے ہیں. ٹھیک ہے. صلہ رحمی کے یعنی رشتہ داروں کے کیا حقوق ہیں، وہ یہ کہ ان کی خوشی غمی میں جایا جائے. آپ کو انوائٹ کر رہا ہے کھانے پہ کوئی، جائیں. آپ کسی کی کوئی پریشانی ہے، غمی ہے، جائیں. آپ بیمار ہے، عیادت کے لیے جائیں. یہ ہیں جی بیسک چیزیں. تو جو یہ کام کر رہے ہیں وہ ٹھیک ہے. اب یہ نہیں کہا گیا کہ آپ ان کے گلے چپک کے بیٹھی ہوئی ہیں، 2 گھنٹے آپ ان سے باتیں کریں گی پھر ہی آپ اللہ کا حق ادا کریں گی. نہیں بھی، اللہ نے تو کہا ہی نہیں اپنے ٹائم کو ویسٹ کرو. اللہ نے تو یہ باتیں کہی نہیں ہیں کہ بھیجا کسی کے معاملات میں آپ دخل اندازی کریں، بات سمجھنے کی کوشش کریے. تو یہ نہیں ہے. آپ کا کام یہ ہے اگر کسی کے ساتھ آپ کا ذہنی طور پر آپ کے نہیں مینٹلی آپ ان کے ساتھ آپ کا مزاج نہیں مل رہا، ٹھیک ہے، تو اب کیا ہے کہ آپ کسی کے خوشی غمی، وہی جو چیز میں نے بتا دی کہ جو ان کے جو حقوق ہیں نا، کسی نے آپ کو انوائٹ کیا، اوکے یو گو. ٹھیک ہے. اب کوئی بیمار ہے، عیادت کے لیے جائے. کوئی ڈیتھ ہو گئی ہے تب جائیں. تو یہ ہے، یہ بیسک چیزیں. اگر کسی کے آپ کا دل نہیں ملتا کسی کے ساتھ، ٹھیک ہے جی، سمپل الفاظ میں، تو آپ کم از کم بیسک چیزیں آپ نے کرنی ہے. کٹ آف نہیں کرنا. کیوں؟ کیونکہ صلہ رحمی جو کاٹے گا وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا. تو یہ جنت سے دور کرنے والا راستہ ہے. پھر اسی طرح یہ بھی چیز آتی ہے نا کہ جو پل صراط پر سبحان اللہ، اتنی یہ چھوٹی سی بات ہے لیکن کتنا بڑا اس کا جو ایفیکٹ ہے کہ قدم جما دینے والی پل صراط پر کیا چیز ہے؟ دوسروں کی حاجت کو پورا کرنا. تو اس میں ریلیٹیو سب سے پہلے آ رہے ہیں. اگر if they are in need، ٹھیک ہے، اگر آپ کے اراؤنڈ ہیں تو they deserve، they have right، پہلا ان کا حق ہے. ٹھیک ہے جی. تو اب بات اب میں نے کلیئر کر دی ہے کہ اللہ یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ کسی کے وہ بیٹھ اس طرح کریں جیسے میں نے پیچھے اوپر ڈیٹیل دے دی ہے. سمپلی جو حق ہیں وہ آپ نے اس کو ان طریقوں سے آپ نے لینا ہے. ٹھیک ہے. اوپر میں نے سارا مینشن کر دی ہے. بس بات وہی کہ اللہ کی ناراضگی والے کاموں سے بچنا ہے ہمیں. ٹھیک ہے. انشاءاللہ نہیں کچھ چیزوں کا انسان کو پتا تو ان سے پوچھئے جن کو معلوم ہے. اور اللہ سے ہم دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان میں سے کرے جو اللہ کے پسندیدہ ہیں، اور قیامت کے دن ان میں سے کرے جن پر نہ کوئی خوف ہو نہ غم ہو. اور اللہ تعالیٰ ہمیں اور ہمارے پیاروں کو نبی کریم کا ساتھ دے، اس امت مسلمہ کو اللہ تعالیٰ بخش دے، ہم پر رحم فرمائے یا رب. ہم بڑے گنہگار ہیں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.